بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے، باقی ازواج مطہرات البتہ باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کی باری تھی، جب حضرت زینب ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئیں۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب موجود ہیں۔ اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ حضرت عائشہ بولی، یہ زینب ہیں۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابوبکر نے آپ کو بلایا۔ حضرت عائشہ بولی، ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابوبکر نے انہیں سختی سے ڈانٹا، تم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو۔ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ فرمایا، اے امیر، ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا، مجھے بتائیں، اگر آپ ایک دادی کے دو کنارے پر اتریں، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہوگی اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا، آپ جانور کہاں چرانا چاہیں گے؟ فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھانا گیا ہو۔ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ شاہ روم مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کبتئی باندھی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لگ گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی، جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کر بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے سوتا کی وجہ سے کہا کہ مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کر دیتی تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی، اپنی بیویوں میں جس کو چاہیں الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں، کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی، مگر آپ کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ یہ آپ کے منشا پر موقوف تھا، بشرط یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واہبہ ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ نے اپنی باری کا دین حضرت عائشہ کو دے دیا تھا، چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت حیہ اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ، تم ابوبکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج آپس کے رشک و
رغبت کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئیں تو میں نے ان سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ تو اسی مضمون کی یہ آیت تھی۔ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ کے نام قرا نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور حضرت حفصہ کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ آپ سے دور رہ گئیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھیں، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں ازخر گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھو کا بسیر ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی اے رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بی بی حضرت زینب نے خانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ نے جس کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا تمہاری اماں ام المومنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر